لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنے احسانات کو یاد کرواتے ہوئے یہ کلام کیا کہ فرمایا کہ اس وقت کو بھی یاد کرو. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، فرمایا کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرعون اور اس کے لشکر کو جب غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو جب نجات دی تو فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، اس کے بعد تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کی پوجا شروع کر دی. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اشارہ فرما رہا ہے، ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم نے ظلم کیا. یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. تو یہ جو شرک ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اس کو ظلم ہی کہا ہے. فرمایا کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم بن گئے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس کے باوجود بھی اتنی بڑی غلطی کی، اتنی بڑی خطا کی، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود بنا لیا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا بنا لیا، لیکن اس کے باوجود بھی ثم عفونا عنکم، ہم نے تمہیں معاف کر دیا. من بعد ذالک، اتنی بڑی غلطی سے پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا. کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ، شاید کہ تم اللہ کی قدر جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح قدر کرنے لگ جاؤ. تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یہ جو وَإِذْ ہے اس سے پہلے محذوف ہے اذکر واذکر اذ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو. آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور معجزے عطا کی، لعلکم تهتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے 30 راتوں کے لیے پھر 10 اور مزید راتیں بڑھا دی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا.
اب یہ فرعون سے جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی، فرعون کے لشکر کو غرق کیا اور پھر دریائے نیل کو عبور کروا دیا، بنی اسرائیل کو آزادی عطا کر دی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کا وعدہ لیا، موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا، پیچھے پوری قوم، ایک سامری جادوگر تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، گائے کا ایک بچہ بنایا اور ساری قوم کو اس کی پوجا میں لگا دیا کہ یہ خدا ہے، اس کی عبادت کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ۔ اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپس آ رہے ہیں، آگے کیا کہتے ہیں، میری قوم إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا۔ کس بات کا ظلم کیا؟ تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اللہ نے تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دی، فرعون سے چھٹکارا دیا، تم غلام تھے، تمہیں آزادی دی، لیکن پھر بھی تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، حقیقت میں تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، جو تم نے بچڑے کو معبود بنایا، اس وجہ سے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو۔ فَتُوبُوا تَابَ يَتُوبُ، یہ واپس پلٹنا، رجوع کرنا، لوٹنا۔ فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فرمایا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی طرف رجوع کرو۔ کیا کرو؟ رجوع کرو کہ تم نے غلطی کی ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، فرمایا کہ اپنے آپ کو آپس میں قتل کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہاری بہتری اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں ہے۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے غلطی کی، بچڑے کو معبود بنایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے معافی کا راستہ ایک ہے، آپس میں دو صفیں بناؤ، کچھ لوگ اس طرف ہو جاؤ، کچھ اس طرف ہو جاؤ۔ فرمایا کہ اب آپس میں لڑو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تلواریں نکالو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو مارو۔ فرمایا اس طرح تمہاری توبہ کی۔ تو بہت سارے لوگ اس میں مارے گئے۔ تو یہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں توبہ کا طریقہ بتایا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لا سکتے، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا جملہ انہوں نے کہا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو یہ اس گستاخی کی وجہ سے بجلی نے انہیں آ پکڑ دیا، آسمانی بجلی ان کے اوپر گری اور سب کے سب کو مار دیا۔ اب یہ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اور کچھ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے جان چھڑائی، آزادی دلوائی، وہاں پہ بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئے، اور پھر اب یہ کیا کر رہے ہیں کہ ہم ایمان تب لائیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے شاید ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب یہ جن لوگوں نے یہ بات کی تھی نا، بجلی ان کے اوپر گری اور سب لوگ مر گئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن پھر اس لیے کہ تم ناشکری، تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ہم نے تمہیں پھر اٹھا دیا، پھر زندہ کر دیا مرنے کے بعد، کیوں؟ لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہ جو آج ہم نے چند آیات پڑھی ہیں، اس میں بیان صرف یہی ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نجات دی تو وہ دریا کو عبور کر کے آگے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، کوہ طور پر بلایا، اللہ کے احکام لینے کے لیے گئے۔ اب پیچھے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں پہ سامری جادوگر تھا، اس نے ایک بچڑا بنایا، بچڑا کہتے ہیں گائے کے بچے کو، اس کو بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب لوگوں کو کہا کہ اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، تو وہ قوم اس کی عبادت کرنے لگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہاری توبہ کا راستہ یہ فقتلوا انفسکم، آپس میں لڑو، آپس میں جنگ کرو، فتاب علیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ تو اب اس میں بنی اسرائیل کی جتنی ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ناشکریاں، ان کے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیے اور انہوں نے پھر بھی ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات یاد کروا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے